اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں ہم روزانہ اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یقیناً قرآن کریم ایک انسان کو اعلیٰ مقامات پر بڑے وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ ہم اہل ایمان جو قرآن کریم کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہم پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے جید علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک جید مفسر قرآن، ایک عالم دین، اسکالر سے بات کروائیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے 37۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رجال کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا مسلمان تاجروں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ ایک مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، زندگی میں معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کے رویے کیسے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس سے کیا مراد ہے۔ ایک شخص، ایک کاروباری شخص، وہ ایک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے یا ایک بہت بڑے کاروباری ادارے کا مالک ہے اور بلینز کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور وہ اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ، یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، اور جو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس کیا یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان تاجر کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ مسلمان تاجر تو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انڈونیشیا اور یہ ملیشیا، یہاں کون سا جہاد ہوا، یہاں کون سی تلوار نظر آتی ہے؟ کبھی نظر نہیں آتی۔ مسلمان تاجر گئے، اور خاص طور پر گرم مسالوں کے تاجر، انہوں نے جا کر اپنے کردار اور اپنے علم کے ذریعے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دیکھیے ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے۔ وہاں کے رہنے بسنے والوں نے پوچھا کہ تم میں اتنی خوبیاں کیسے آئیں؟ تم اگر ہمیں زیادہ پیسے ہم تمہیں دے دیتے ہیں تو تم ہمیں بلاتے ہو، اور بلا کر ہم سے کہتے ہو کہ یہ تمہارے پیسے زیادہ ہیں، یہ تم نے زیادہ پیسے غلطی سے ہمیں دے دیے ہیں، یہ اپنے پیسے رکھو۔ اللہ اکبر، کیا ایمانداری! خواتین و حضرات، انڈونیشیا، ملیشیا، سماٹرا، یہاں پر دین کے جھنڈے گڑ گئے تاجروں کی وجہ سے۔ یہ جو سورہ نور کی آیت ہے 37، یہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں
اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ پوری زندگی مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے، یہ عربی ادب، حدیث، قرآن کریم، یہ خاص موضوعات آپ کے، سیرت ایک بہت بڑا موضوع آپ کا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 5 سال بعد یا 8 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ رجال کا لفظ رکھ رہا ہے۔ رجال کا لفظ قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کن کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے آج سورۃ النور کی آیت نمبر 37 کا انتخاب فرمایا، اور ہم سب اس آیت کی روشنی میں زندگی کے معمولات میں سے اور معاملات میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس آیت میں جو مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے وہ تجارت اور لین دین والے افراد کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ اس کے عمیق معنی اور گہرائی میں اتر کر اس پر غور کریں گے تو حقیقت میں انسان مادی دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جب کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اور ان میں سے بطور خاص اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان میں انشاءاللہ باری باری ان تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اقرار کر لیا کہ اے اللہ تو میرا الہ ہے، میرا معبود ہے، کائنات کا مالک ہے، میں تیرا ایک بندہ، مطیع و فرما بردار، اطاعت کرنے والا، تیرے حکم کو بجا لانے والا، تو
تجھ سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم کرنے والا، تو اس فرد کے لیے یعنی ایک مومن کے لیے زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ ٹھیک۔ یہ دین وہ دین ہے جس کو ہم نے نہ صرف اختیار کیا بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں کہ یہ دین ایک کامل اور اچھی زندگی بسر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان قوموں یا ان معاشروں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں دین کے نام پر یا تو کسی انسان کو دنیا کے معاملات سے بالکل الگ کر دیا گیا، اور یا پھر دین کو اتنا سا حصہ دیا گیا کہ جس سے ان کے صحیح اور غلط کے انداز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بیلنس اور ایک متوازن قسم کا ہمیں دین دیا کہ جس میں رزق حلال کمانے کے وہ تمام ذرائع جنہیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، نہ صرف انہیں اختیار کرنے کے لیے اجازت دی بلکہ کئی مقامات پر باقاعدہ اس بات کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اصحاب رسول کا پورا طرز عمل اور ان کی زندگیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ ایک مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی بسر کرنے جس میں سہولت بھی ہو، آسائش بھی ہو، آسانی بھی ہو، اس کے لیے اسے ہر طرح کی محنت کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے اشارے میں یہ تعلیم دے دی کہ انسان جو مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور مسلمان بن کے دنیا میں متعارف ہیں، وہ کاروباری دنیا سے الگ نہیں رہتے بلکہ وہ کاروباری دنیا میں باقاعدہ نظر آتے ہیں ہر کام میں، چاہے وہ زمینوں پر ہل چلانے والا کام ہو یا کارخانوں میں کام کرنے والی صورت ہو یا بازاروں میں لین دین اور تجارت کے مختلف مرحلے وہ طے کر رہے ہوں، یا اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی رزق کمانے کے نئے ذرائع وجود میں آئے، جو ان بنیادی وسائل کو اور ذرائع کو پروموٹ کرنے کے لیے، انہیں سہارا دینے کے لیے دنیا والوں نے تخلیق کیے، ان سب میں انسان کی مصروفیت کو اللہ نے گویا پسند فرمایا ہے اور ایک طرح کا اذن دے دیا، اجازت دے دی کہ اہل ایمان کو دنیا میں ایک سرگرم زندگی بسر کرنی چاہیے اور اس کے حلال کمانے کے لیے پورے طریقے سے محنت کرنی چاہیے۔ لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی پہلی شرط یہ لگا دی کہ تم نے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو، تجارت کا ہو یا لین دین کا، اس میں یہ دو لفظ بظاہر ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر نظر آتے ہیں، لیکن ایک وسیع تر معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا اس کے کسی ایک جز کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ تجارت کا جو لفظ ہے اس میں کسی چیز کی پلاننگ، کسی کا سفر، اس کے تمام وسائل کا استعمال کرنا اور اس کے تمام ذرائع اختیار کرنا، اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب لفظ بیع استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے خریدنا اور بیچنا۔ جب کوئی چیز لی جاتی ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے، چاہے وہ قیمت ہو یا کوئی اور چیز، جو دنیا میں سال ہا سال تک اور صدیوں تک تجارت کا ایک طریقہ رہا ہے کہ چیز کے بدلے میں چیز اور بعد میں چیز کے بدلے میں قیمت، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی صورتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ لیکن تجارت ایک وسیع معنی میں کہ جو بھی شخص رزق حلال کمانے کے لیے کسی طرح کا بھی اقدام کرتا ہے، چاہے وہ آغاز میں ہو، اس کے وسط میں ہو یا اس کے انجام کے اعتبار سے کوئی کام کر رہا ہو، وہ سارا کا سارا عمل تجارت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور جب وہ باقاعدہ چیزوں کے لین دین میں مصروف ہو جائے تو وہ بیع کے دائرے میں آ جائے گا۔ لیکن ان مصروفیات میں مصروف ہونے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ لگائی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اس میں دو باتیں بطور خاص ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ذکر کا بنیادی معنی جو تجارت اور لین دین میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی مسلمان صاحب ایمان
تجارت کر رہا ہو، لین دین کر رہا ہو، معاہدے کر رہا ہو، معاملات طے کر رہا ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھنا ہے، اس کے رسول سے پوچھنا ہے، شریعت کے ان قوانین کے بارے میں جاننا ہے کہ کون سا کام وہ کر سکتا ہے اور کون سا کام نہیں کر سکتا۔ اور جب کسی کام کرنے کی اجازت اسے مل جائے تو پھر کون سا طریقہ اس کے لیے جائز ہے، کون سا طریقہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کن کن شرائط پر کیا جا سکتا ہے، کون کون سی شرائط اس میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک طرح کی نگرانی اسے کر رہے ہوتے ہیں اس کی، اور یہ آدمی انہیں نگران کے طور پر باقاعدہ ذہن میں بٹھا رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مومن ہوں، ایک عام آدمی نہیں ہوں، ایک مسلمان ہوں، ایک عام لینے دینے والا اور خرید و فروخت کرنے والا فرد نہیں ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حرام نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ جائز نہیں ہے۔ مجھے یہ اختیار کرنا ہے کہ اس میں کن اخلاقیات کا مجھے لحاظ کرنا ہوگا اور کن اخلاقیات کو مجھے چھوڑنا ہوگا جو دنیا میں طریقوں کے طور پر، کیونکہ اخلاق طریقوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیتا ہے تو ایک طرح کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کو اپنا راہبر، اپنا راہنما، اپنا قائد سمجھتے ہوئے یہ ثبوت فراہم کرنا شروع کر دیا کہ میں ایک آزاد انسان نہیں ہوں کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کرنا شروع کر دے اور جو من چاہے وہ اختیار کر لے۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کا خیال رکھتا ہے، دھیان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب ذکر کی باری آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے جو دیگر اسالیب اختیار کرنے کا بتایا گیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جو آداب سکھائے گئے ہیں، پھر ان کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں اور برکت کی دعا کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کریں۔ اور اسی وجہ سے ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے اس کا آغاز کر رہا ہوں اور تجھ سے اس میں برکت کی دعا کرتے ہوئے مدد کی طلب کر رہا ہوں۔ تو میرا سہارا بننے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، میرے اس کام کو آسان بنانے والا ہے۔ ان دعاؤں سے جب وہ آغاز کرتا ہے تو پھر وہ ان معاملات کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے کن آداب کی بنیاد پر لین دین اور معاہدوں کو اختیار کرنا ہے۔ پھر وہ اس بات کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ جو شرائط ہوں وہ بالکل واضح طور پر نہ صرف طے کی جائیں بلکہ ان کو واضح طور پر لکھ لیا جائے۔ پھر وہ اس بات کا بھی دھیان دیتا ہے کہ نہ صرف لکھ لیا جائے بلکہ دو ایسے افراد کو گواہ بھی بنا لیا جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں یا میں کسی اور کو مشکل میں نہ ڈال دوں، تو میں باقاعدہ گواہ بھی بنا کر اس کام کو بالکل ٹھوس، مضبوط اور مستحکم کرنے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آنے والے وقت میں کسی الجھن کا نہ خود شکار ہوں نہ کسی دوسرے کو کسی الجھن میں مبتلا کروں۔ تو یہ سب کا سب ذکر میں آ جاتا ہے۔ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسے تازہ رکھتے ہوئے، دل و دماغ کا حصہ بناتے ہوئے اپنے اس کام کا جز بنا دیتا ہوں۔ تو یہ ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی موٹی موٹی چار باتیں بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ تجارت، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی، جواب دہی کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، جو ذکر آپ نے اس کا ذکر کا جو کینوس ہے بہت بڑا کیا اور جو کہ یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد ہے، اقم الصلاۃ
ذکری، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے، لیکن یہاں نماز سے پہلے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جز وقتی یا پارٹ ٹائم کے مسلمان نہیں ہو تم نے کلمہ طیبہ پڑھا، تم اس قلعے میں داخل ہو گئے، تمہیں امان مل گئی، تو اب تمہیں وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حلال اور حرام کے حوالے سے، جائز اور ناجائز، خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے، برکت کیسے ملتی ہے، یہ بھی ایک تاجر کے علم میں ہونی چاہیے بات۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے یہ جو خدائی کنبہ ہے، یہ خدائی کنبہ تمہارے ذریعے استحصال کا شکار نہ ہو۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہم نے آپ ہی سے سیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرح منافع ہے اسے بھی طے نہیں کیا اور وہ تاجر پر چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو کہ آج کا تاجر کیا کر رہا ہے اور اس میں توکل کی کیا اہمیت ہے، اور پورے کے پورے دین میں داخل ہونا، ایک آدمی گلے پر ہے یا ایک کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کا وہ چیئرمین ہے لیکن امتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کا طور کیا ہونا چاہیے اور اس کا ایک رابطہ اور ایک ربط، ایک رشتہ، ایک تعلق اللہ سے برقرار کیسے رہتا ہے؟ انیق بھائی بالکل یہی بات ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم سب اس آیت کی روشنی میں وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ میں یہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں مرکزی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک، اور جب مرکزی بات اسے قرار دیتے ہیں تو اس میں پھر جب اقامت صلاۃ کی باری آئے گی اور ایتاء زکوٰۃ کی بات آئے گی تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کو مزید بڑھانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ وسیلے اور ذریعے کے طور پر ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیا جائے کہ رزق حلال جس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں کچھ گفتگو کی، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن نماز کا ادا کرنا اور صحیح طریقے سے ادا کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مسلمان پر فرض ہے۔ جی، ہر مسلمان پر جو نماز کی صورت ہے یہ ہر بڑے چھوٹے مسلمان پر، مرد عورت مسلمان پر، مومن پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے تو ذکر جو ہے یہ سب سے بڑا اور وسیع پیمانے اور وسیع دائرے میں ہمیں مدد کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق دل سے ہے، اور دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی خیال میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے اور ہر لمحے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے، اور اسی وابستگی کے دوران وہ اپنے دیگر کام بھی سر انجام دے رہا ہو۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص کسی کام میں مگن ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی جو کیفیت ہے اسے کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ حرام چیزوں کی لین دین میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ تجارت چاہے حلال ہی کی ہو انہیں ان شرائط کی بنیاد پر نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھا رکھی ہیں۔ بعض اوقات جو ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اس نے نفع کی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، لیکن کم از کم یہ تو سکھایا ہے
کہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے اذیت نہیں دینی، ان کی مشکل میں اضافہ نہیں کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد دینی ہے، اور ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ اس کا فیصلہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر کرے گا؟ وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ تو ذکر سب سے بنیادی اور مرکزی حیثیت میں، اور پھر اقامت صلاۃ اس کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہم پر فرض کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر باقی حوالوں سے کر رہا ہوتا ہے اور وہ نماز کو نظر انداز کر دے تو یہ ایک طرح کا پیمانہ سامنے آ جائے گا کہ جس نے نماز جیسی عبادت کو نظر انداز کر دیا وہ تجارت اور لین دین میں باقی اصولوں کا کہاں خیال رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں حکم دے دیا، اور صرف اس آیت میں نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں تو بطور خاص بالکل واضح انداز میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے تو تم اپنی تجارت کو فوری طور پر چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، نماز قائم کرو۔ گویا کہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مومن نماز کا خیال اس وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ آقا رحمت علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فرض کر دی گئی ایک ایسی عبادت جسے خاص وقت میں ادا کرنا ہے۔ ذکر کے لیے تو ہر وقت استعمال ہونا ہے، لیکن نماز کے لیے باقاعدہ مومنین کے لیے کتاب موقوت کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ مقررہ وقت ہے۔ اس وقت میں اگر نماز ادا نہ کی گئی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی وہ شخص کر رہا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کو جو لوگ اپنے وقت پر یعنی اس نماز کے وقت پر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور اس قدر زیادہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ حالت جنگ میں بھی نماز کے لیے اجازت نہیں دی گئی کہ تم اپنی نماز کو چھوڑ دو، بعد میں کبھی موقع آیا تو پڑھ لینا۔ سخت سے سخت حالات میں، بیماری کے عالم میں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سب میں مقررہ وقت پر نماز ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ گویا کہ یہ تعلیم اللہ کے رسول کی ہمیں جو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کے واسطے سے، پھر سیرت طیبہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ازواج مطہرات اور آپ کے جو جانثار ہیں اصحاب گرامی وہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، بات چیت چل رہی ہوتی، مختلف معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہوتی، جیسے ہی اذان ہوتی تو آپ اس طرح اجنبی بن کے اٹھ جاتے کہ جیسے ان کا اس مجلس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے صدا آ گئی کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ گویا کہ لین دین کرنا، تجارت کرنا، دیگر مصروفیات میں مصروف رہنا وہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن جب بطور خاص آقا رحمت علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اللہ کا حکم سنا دیا جائے کہ اب تمہارا مالک تمہیں پکار رہا ہے تو بس جو کام ہے چھوڑ دو، چاہے دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی اور مصروفیت ہے گھر کے اندر یا گھر سے باہر، وہ مصروفیت اب ختم ہو جانی چاہیے۔ ایمان والوں کو فوری طور پر اس فکر میں لگ جانا چاہیے کہ اب مجھے حاضر ہونے کا حکم آ چکا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے دربار میں کھڑا ہو کر اپنی بندگی کا باقاعدہ اعلان کروں گا دوبارہ، جو زندگی میں نہ جانے کتنی بار اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ لیکن یہ ان فوجیوں کی طرح، ان سپاہیوں کی طرح اس طرح کا حکم ہے کہ ادھر وصل بجی اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے مقامات سے نکل کر اس میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اگرچہ سب لوگ الگ الگ کام کر رہے تھے لیکن در حقیقت یہ ایک نظام کے اندر پرو دیے گئے ہیں، ایک نظم کا حصہ ہیں، اور اس نظم کی نگرانی کرنے والا خود اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس نے ایک نظام بنا دیا کہ جیسی اللہ اکبر کی صدا آئے
تو ہر بندے کو، بندہ مومن کو اپنے مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے۔ اس لیے اقامت صلاۃ تجارت کے ساتھ اس کو اس لیے جوڑا گیا کہ تجارت میں مصروف ہو جاتا ہے، شہر میں، بازار میں انسان اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے معاملات بھی فراموش کر چکا ہوتا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ہاؤ ہو ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مصروفیات کی ہزارہا شکلیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صدا جب آ جائے تو سسٹم میں اور نظام میں ایک ایسا اس نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب اذان ہو گئی، تب اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے دفاتر میں تالا لگا کے، اپنے معاملات کو وقتی طور پر چھوڑ کر اللہ کے حضور اکٹھے ہونا، یہ مسلم امت کا باقاعدہ شعار ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو اقامت صلاۃ ہے، اس کا پہلا حکم یہ آ گیا کہ نماز کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک کر دو۔ سبحان اللہ۔ تجارت کو اور لین دین کو اس لیے بطور خاص بیان کیا گیا کہ دنیا بھر میں سال ہا سال نہیں بلکہ صدیوں سے سب سے زیادہ مصروفیت وہ تجارت اور لین دین اور بازار کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وہ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ مسلسل منافع میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ رات 12 بجے بھی کام کرنا پڑے تو وہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور جس طرح کہ آپ نے بات فرمائی کہ انسان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان تاجر، ایک امتی تاجر کبھی کسی انسان کا استحصال نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدائی کنبہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے ایک مسلمان تاجر میں کہ وہ دین کا نمائندہ ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شخص پر اللہ اپنا رحم کرے کہ جو خرید و فروخت میں، تجارت کے دوران لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ اللہ اکبر۔ انیق بھائی، آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی 2 بار بیان کیا، اور اسی فرمان گرامی میں آقا رحمت علیہ السلام نے وہ بنیادی صفات بھی بیان کی ہیں کہ ایسا کون سا تاجر ہوگا جسے اتنی زیادہ عزت اور اتنا بڑا شرف ملے گا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہنے کا جنت میں اسے موقع ملے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا میں، ہماری نظر میں جو سب سے بہترین مقام رہنے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا خیال انسان جب کرتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے جو حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو سب سے زیادہ دولت مند اور با اختیار لوگ ہیں، ان کی کالونی سب سے بہترین ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں ہماری دنیا کے لحاظ سے۔ تو جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ جو افراد جنہیں نبی کہا جاتا ہے، جنہیں رسول کہا جاتا ہے، یقیناً جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام انہی کے لیے مختص کیا، پھر شہداء کے لیے مختص کیا، پھر صالحین کے لیے مختص کیا۔ ان کی وضاحتیں کوئی شخص دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اپنے عام سے امتی کے لیے اتنی بہترین جنتیں بنا رہا ہے، جس کے حوالے احادیث میں ملتے ہیں، تو وہ اپنے رسولوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہوگا اور اس نے کیا ہوگا۔ تو اس تاجر کو اٹھا کر رسولوں کے ساتھ رہنے کا موقع دے دیا جائے، شہداء کی کالونی میں اور ان کی بستی میں اس کا گھر بنا دیا جائے، اور صدیقین کی بستی میں اس کے محلات بنا دیے جائیں، تو کیسا خوش نصیب ہوگا وہ تاجر۔ لیکن 2 شرطیں رکھی گئی ہیں، اور دونوں شرطیں بہت ہی زیادہ کڑی شرطیں ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ان کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور وہ ہیں التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، وہی اتنے بڑے رتبے کا حقدار ہوگا۔ جس تاجر نے جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیا، بددیانتی کو اپنی زندگی میں اپنی نشانی اور اپنی علامت بنا لیا، جس کے بارے میں
شہر بھر میں مصروف ہو کہ فلاں شخص تو جو تاجر ہے وہ تو جناب لوٹتا ہے، اس کے تو ہاتھ میں چاقو ہے، وہ تو خنجر بدست ہے، اس کے بارے میں یہ روایت اور یہ بشارت نہیں ہے۔ اسے تو خوف کرنا چاہیے ایسے تاجر کو کہ جسے دنیا میں ہی لوگ عزت کے نام سے نہیں پکارتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بددیانت آدمی ہے، اس سے لین دین کرتے وقت ذرا بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا۔ تو وہ عزت جو دنیا میں انسان کو نہیں مل رہی، قیامت کے بعد کیسے مل سکے گی؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت اس فرد کو دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ انیق بھائی، ہم نے آپ کے پروگرام میں بارہا اس بات کو دہرایا اور اب بھی دہرا رہے ہیں اور آئندہ بھی دہراتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی شخص کو مال کم بھی دیتا ہے، زیادہ بھی دیتا ہے، اور عزت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ اس کی ایمانداری، اس کی سچائی اور اس کے معاملات میں کھرے پن کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، وہ چاہے غریب آدمی ہو چاہے امیر آدمی ہو۔ عزت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو اپنے معاملات میں کھرا اور سچا ہے، اور دولت کے معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بے شمار انداز میں مختلف اس کی جہتیں ہیں اور طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو مال و دولت سے نوازتا رہتا ہے۔ قارون کو بھی بڑے خزانے دیے گئے اور بے شمار لوگوں کو اب بھی بے شمار خزانے مل چکے ہیں، لیکن خزانوں کی بھرمار، مال و دولت کی انبار، یہ اس کے عزت دار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ عزت کا تعلق اس کی سچائی، اس کی دیانت اور لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو فرمائی گئی تھی اسی کو آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ تو دین اسلام کی مرکزی صفت ہے، بنیادی خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عام اور جنرل اصول کے طور پر ہمیں سکھایا کہ یسروا ولا تعسروا، اے لوگو آسانیاں بناؤ، آسانیاں پیدا کرو اور سختیاں مت بناؤ، مشکلات مت پیدا کرو۔ تو جو شخص بھی لین دین میں، خرید و فروخت میں، معاملات میں اور دیگر جو زندگی کے انداز ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، در حقیقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایک طرح کا عمل ہے، اور جو اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا اور لوگوں کے لیے آسانی بنائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی نہیں بنائے گا؟ یقیناً اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو، اور خاص طور پر خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہمارا تاجر، ہمارا کوئی بڑا کاروباری آدمی یا کوئی، ہم کسی بازار میں چلے جائیں تو شرح منافع وہ بڑھ جاتی ہے، ملاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کام، اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا محرک یہ کہ بس وقتی طور پر میں زیادہ پیسے کما لوں، تو یہ توکل، کیا توکل کے تصور پر ضرب نہیں لگ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی جو رزاقیت ہے اس پر میرا ایمان متزلزل نہیں ہو رہا؟ یقیناً یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے رازق ہونے پر ایمان ہے، اور یقیناً ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس ایمان میں کمزوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں یا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی شکار ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی لغزش، کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی نہ کوئی ایسی بھول ہو جاتی ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ بے شمار ایسے موقع لاتا ہے کہ وہ رزق کے بارے میں جب اپنی کتاب میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ گمان تک نہیں کر سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور رزق وہاں سے پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان پختہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کی فکر میں مبتلا نہیں ہوتے کہ میں نے اگر کم کما لیا تو کل کھاؤں گا کہاں سے، آئندہ آنے والا مستقبل گزرے گا کیسے، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اسے پتا ہے کہ ہم بچوں کو
ہم نہیں پال رہے, ہم تو ایک وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں. اصل پالنہار وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے, وہی سب کو دے رہا ہے. جو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے اور مچھروں اور مکھیوں کو رزق دیتا ہے, وہ انسان جیسی عظیم الشان مخلوق کو رزق کیوں نہیں فراہم کرے گا؟ بس چونکہ ہمارا امتحان ہے اور ہم آزمائش میں ڈالے گئے ہیں, اس وجہ سے یہ اتار چڑھاؤ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کو تو یقیناً ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے, وہ ہوس کا شکار, وہ لالچ کا شکار جب ہوتا ہے تو اس ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہوتا ہے. آخر رحمت علیہ السلام نے دو باتیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں. ایک بات یہ کہ تم اتنا جمع کرنے کی تمہیں اجازت ہے جو آئندہ آپ کے لیے چند روز کے حوالوں سے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو. یعنی اس بات کی باقاعدہ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ دنیا کے ایک معمول ہے اور انسان کو ایک طرح کی بنیادی تسلی عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اپنے معاملات کو مینج کرنے کا ایک اصول عطا فرمایا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ جو بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت برسائی جائے گی. تو ذخیرہ اندوز کے لیے لعنت ہے اور اپنی ضرورت کے لیے کچھ وقت کا اناج اکٹھا کر لینا گھر میں, اس کی اجازت ہے. جیسے ہم سب صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسی فصل پکتی ہے تو اگلی فصل کے آنے تک اس کا کچھ نہ کچھ ایک پس انداز گھروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ اگلی فصل جب تک آئے گی تو اتنا اناج ہمارے لیے کافی ہے. ہم گھر میں 5 افراد ہیں, 10 افراد ہیں, تو اتنا اناج موجود ہونا چاہیے. یہ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہے. لیکن ذخیرہ اندوزی کر کے بازار میں سامان کی اور اشیاء کی قلت پیدا کرنا, پھر اس پر من مانا جو اصول اپنا لیا جائے, مختلف تنظیمیں مل کر اکٹھی ہو جائیں, کارٹر بنا لیا جائے اور بالکل اس کی قیمت متعین کر لی جائے, مارکیٹ کو مونوپولائز کر لیا جائے, اس کی اجازت دین نہیں دیتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں, اور ذرا سا ہٹ کے ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, مکمل بھروسہ, یہ ہر مسلمان تاجر کے علم میں ہے یہ بات. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو اسے اللہ کی رزاقیت, اللہ کا قادر ہونا, اللہ کا مالک ہونا, اللہ کی بادشاہت سب وہ مانتا ہے مسلمان تاجر, لیکن جب اسے انڈر انوائسنگ کرنی ہوتی ہے یا اپنے دفتر میں ڈبل اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہوتے ہیں, جب وہ ٹیکس چرا رہا ہوتا ہے, جب وہ دواؤں میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بہت سے کام جو آج موجود ہیں, جو رائج ہیں ہمارے معاشروں میں, تو اس وقت وہ جو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت ہے, مجھے سب کچھ جو دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے, جو مجھ سے لیتا ہے وہ اللہ ہی لیتا ہے, میرا رخ اللہ کی طرف ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں. لیکن جب عمل کے میدان میں آتی ہے بات, تو پھر کیوں آدمی, یعنی آدمی سے مراد یہاں اہل ایمان کا مقام کتنا بلند ہے, وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے اور وہ جو رحمانی راستہ ہے اسے چھوڑ کر وہ شیطانی راستے پر کیسے گامزن ہو جاتا ہے؟ انیک بھائی, ایک بات یہ ہے کہ معلومات کا ہونا یہ اس کے ایمان کی علامت نہیں ہے. ایمان کا ایک جز تو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا اور وہ ایک طرح کا حصہ بن گیا ہماری زندگی کا. ہم سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس آیت کے آغاز میں اللہ کا ذکر لفظ اس کا استعمال کیا گیا, اس ذکر کا بنیادی تعلق محبت سے, تعلق سے, وابستگی سے ہے. اور وابستگی, محبت اور تعلق ایک احساس کا نام ہے, یہ معلومات کا نام نہیں ہے. معلومات کے لیے تو یہ کافی ہے کہ میرے 5 بچے ہیں اور میری ایک بیوی ہے, میرے کچھ بھائی بہن ہیں,
یہ تو معلومات ہیں، لیکن کیا یہ صرف معلومات کی حد تک ہیں؟ یقیناً معلومات کی حد تک نہیں ہے۔ میرا ذکر ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جس طرح جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی در حقیقت اس کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی ان معلومات کے ہونے کے باوجود اس راستے پر نہیں چل رہا ہوتا تو در حقیقت اس کے اندر سے ذکر، محبت، احساس، یہ تینوں چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں یا انتہائی کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ کمزور پڑتی ہیں تو معلومات اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لالچ میں آ کر، فوری طور پر منافع کمانے کے انداز میں آ کر، اور دیگر بہت سارے ہوس اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بددیانتی کرنا آسان ہو جاتا ہے، احساس ہی ختم ہو جانا، محبت کا احساس ہو، تعلق کا احساس ہو، اس کا ختم ہو جانا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آدمی اس میں مسلسل مبتلا رہے تو خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ایمان کلی طور پر اس کے دل سے ختم ہو جائے اور خارج ہو جائے، اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ذکر سے آیت کا آغاز کرنا اور زکوٰۃ کے ساتھ اس کو جوڑنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس پوری کیفیت کو جو ہم نے آپ کے ساتھ مل کر بیان کیا ہے، یہ سارا سبق یاد کرنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف معلومات اکٹھی نہیں کرنی کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو چھین سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے، یہ معلومات ہیں، انفارمیشنز ہیں، لیکن جب یہ ایمان کا، محبت کا، چاہت کا، احساس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ہر قدم پہ یہ اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کام کر رہا ہوتا ہوں، اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہوں، تابع بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ طلب کر لیتا ہوں، اور جو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بس وہ رہ گئی درمیان میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہی ہمارے تاجر دین کے نمائندے بنے، یہ انڈونیشیا گئے، ملیشیا گئے، سماٹرا، یہ پورے جزائر، وہاں مسلمان آج بھی موجود ہیں، بلکہ چھائے ہوئے ہیں، اکثریت میں ہیں، وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا۔ یہی گرم مسالے کے تاجر گئے، انہوں نے اپنے کردار سے دین کے فروغ میں اپنا حصہ لگایا۔ تو آج کا مسلمان تاجر دین کا نمائندہ کیسے بن سکتا ہے؟ انس بھائی، آپ نے یہ جملہ دوسری بار استعمال فرمایا اور بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی اس بات کو کبھی سوچتا ہوں یا سنتا ہوں آپ جیسے دوستوں کے ذریعے سے، تو حقیقت میں دل سے ایک بہت زیادہ پریشانی کا اظہار ہوتا ہے کہ کیا زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہوا کرتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسلام کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور کیسے بدنصیب ہوں گے وہ مسلمان کہ جن کو دیکھ کر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ کیسے بدنصیب ہوں گے لوگ۔ اس لیے یقیناً ان لوگوں کو اپنے انجام سے بھی باخبر ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کسی شخص نے صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے غلط راستے پر قائم رہنا پسند کر لیا اور مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس جرم میں یہ مسلمان باقاعدہ حصے دار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور کوئی مسلمان اس کا واسطہ اور ذریعہ بنا کہ اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا اور میں ایسے ایمان میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ اور خاص طور پہ جو غیر مسلم دنیا ہے، وہاں جو مسلمان تاجر موجود ہیں انہیں اپنا کردار دینی خطوط پر اٹھانا چاہیے اور پورے معاشرے میں
یہ بات واضح ہو جائے اور ایک عام ہو جائے کہ مسلمان، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ تو مسلمان کوئی ایک ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو مسلمان ہے یہ، اس لیے یہ ٹرانزیکشن سچی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے انیق بھائی، میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو آیت ہے یہ صرف اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کام کی بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ نمائندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جو آپ نے باقاعدہ کیا اور اس کے لیے بے شمار فضیلتیں بیان کی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ پیشہ، اپنا وہ کام جو آپ علیہ السلام زندگی بھر کرتے رہے، کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ کرتے رہے۔ تو جب ایسا کام اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب ہو جائے تو جو لوگ بھی اس کام سے وابستہ ہیں انہیں تو اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، انہیں تو اس بات کی برکت ہی محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا لینا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے ہوئے وہی پیشہ اختیار کر چکا ہوں جو اللہ کے رسول کا تھا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا۔ آپ کا میں ایک بار پھر ممنون ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل ہمارا سوال یہ تھا کوئز میں کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 5 سال بعد یا 8 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن اندازی کا، اور ایک پرچی نکال لی ہے میں نے کیونکہ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد رضا صاحب ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد رضا صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ بھیجنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ بھیجنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔